بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین، دل کے ٹکڑوں اور میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا فضل اور اس کا کرم آپ سب پر ہمیشہ سائے کی طرح قائم رہے۔ سوچئے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو اور آپ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں تو آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے سب سے سچے انسان، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا جو آج ہمارے ارد گرد بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جھوٹے، مکار اور دغاباز لوگوں کو سر پر بٹھا دیا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی، جبکہ سچے ایماندار اور مخلص لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جائے گا، انہیں معاشرے میں تنہا کر دیا جائے گا۔ ذرا اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیے، کیا آج ہم اسی دور سے نہیں گزر رہے ہیں جہاں سچ بولنے والا مصیبت میں پھنس جاتا ہے اور جھوٹ کی بنیاد پر محل کھڑے کرنے والے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ لیکن میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس پرفتن دور میں اپنی ایمان کو کیسے بچانا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اگلا ہر ایک نقطہ آپ کے دل کے بند دروازوں کو کھول سکتا ہے۔ معاشرے کی اس اخلاقی گراوٹ کے دور میں اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو دین اسلام ہمیں 3 ایسی ہستیوں اور چیزوں کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے جن کے بغیر انسان کبھی انسانیت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہمارے والدین ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے فوراً بعد اگر کسی چیز کا حکم دیا تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ذرا سوچئے، وہ ماں جس نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں پالا، اپنی نیندیں آپ پر قربان کیے، اور وہ باپ جس نے دھوپ اور چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر آپ کے مستقبل کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، آج اگر ہم ان کی اف تک کہنے پر دل دکھاتے ہیں تو ہماری عبادات کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور ان کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ دوسری چیز جس کا احترام ہم پر لازم ہے وہ ہمارا استاد ہے۔ استاد وہ ہستی ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی اتنے ادب اور احترام کے ساتھ جس قوم میں استاد کا احترام ختم ہو جائے اس قوم سے برکت اور علم چھن جاتا ہے۔ تیسری چیز قانون اور حدود کا احترام ہے۔ یہاں قانون سے مراد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین اور حدود ہیں، اور اس کے بعد وہ معاشرتی قوانین جو امن و امان قائم رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک سچا مسلمان کبھی معاشرے میں فساد نہیں پھیلاتا، وہ ہمیشہ ضابطوں کا پابند ہوتا ہے۔ اب آگے جو بات آنے والی ہے وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اس لیے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اسلام ہمیں صرف امن پسند ہی نہیں بناتا
بلکہ وہ ہمیں غیرت اور شجاعت کا درس بھی دیتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے اگر انسان کو اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے لڑنا عین عبادت ہے۔ سب سے پہلے اسلام اور دین حق کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ جب دین پر آنچ آئے، جب حق کو دبانے کی کوشش کی جائے تو ایک مومن کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب غزوہ بدر میں 313 مسلمان 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو ان کے پاس مال و اسباب نہیں تھا، لیکن ان کے دلوں میں اسلام کے لیے لڑنے کا جذبہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی فتح دی کہ قیامت تک کے لیے وہ مثال بن گئے۔ دوسری چیز اپنے ملک اور وطن کا دفاع ہے۔ جس زمین پر آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کی عزت اور آبرو محفوظ ہے، اس ملک کی حفاظت کرنا، اس کے نظریے کا تحفظ کرنا ہر شہری کا شرعی اور اخلاقی فرض ہے۔ تیسری چیز حق اور انصاف کے لیے لڑنا۔ اگر آپ کے سامنے کسی کمزور پر ظلم ہو رہا ہو تو اسلام آپ کو خاموش رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم اپنی زندگیوں میں بہت سی چیزوں کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کائنات کے نظام کو چلانے والے رب نے کچھ اصول وضع کر دیے ہیں۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ لوگوں سے مانگے گا اتنا ہی امیر ہوگا، لیکن یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے کہ مانگنے والوں کو یہ دنیا عارضی طور پر تو کچھ دے دیتی ہے، مگر دینے والوں کو کائنات کا مالک اللہ رب العزت خود عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں دینا سیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کے دروازے وہاں سے کھول دیتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ جب ہم غریبوں اور فقیروں کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ فقیر کو صدقہ ہمیشہ عاجزی، انکساری اور انتہائی ادب کے ساتھ دینا چاہیے۔ بعض لوگ صدقہ دیتے وقت غریب کی ذلیل کرتے ہیں، اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، خوش دلی سے دیا گیا 1 روپیہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس پہاڑ جتنا قیمتی ہو سکتا ہے جو دکھاوے کے لیے دیا گیا ہو۔ قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے کہ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ انسانی نفسیات اور خاندانی زندگی کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ زندگی میں واقعی سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں تو 2 کام اپنی زندگی میں کبھی مت کیجیے گا۔ پہلا کام یہ کہ کسی بھی انسان کو دکھ یا غم نہ دیں۔ کسی کا دل دکھا کر، کسی کی مجبوری کا مذاق اڑا کر آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ دلوں کے حال جاننے والا رب مظلوم کی آہ کو بہت جلد سنتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کہ اپنا غصہ کبھی دوسروں پر نہ نکالیں۔ غصہ ایک ایسی آگ ہے جو انسان کی عقل کو کھا جاتی ہے اور رشتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔
اگر آپ کسی انسان کی سچی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے اپنی محبت کا احساس دلا دیں، اس سے بتائیں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، اس دنیا میں موقع کم اور دھوکہ زیادہ ملتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے مخلصانہ جذبات ہے تو تاخیر مت کیجیے، کیونکہ وقت گزر جانے کے بعد صرف پچھتاوا ہی ہاتھ آتا ہے۔ اسی طرح معاشرتی آداب میں یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، خاص طور پر جب کوئی دوسرا شخص آپ سے ملنے کے لیے کھڑا ہو۔ اسلام عاجزی کا دین ہے اور بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملانا تکبر اور غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے، جو ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ معزز ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی طبی اور جسمانی علامات پائی جاتی ہے جنہیں لوگ عام سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یا پھر ان کے بارے میں تو ہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اطباء اور ماہرین صحت کے مطابق اگر کسی انسان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنا شروع ہو جائے تو یہ جسم میں شدید تھکن، نیند کی کمی یا جلد بڑھاپے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بلا وجہ زیادہ پیاس لگنا بعض اوقات جسم میں شوگر کی سطح بڑھنے یا کسی اندرونی تبدیلی کی نشانی ہوتی ہے، جسے بروقت چیک کروانا چاہیے۔ اگر سر پر دانے نکل آئیں تو یہ جسمانی گرمی یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جسے پرانے وقتوں میں دماغی بوجھ یا کمزوری سے بھی جوڑا جاتا تھا۔ اگر ٹانگوں میں مسلسل درد رہتا ہو تو یہ جسم میں پانی کی کمی یا ضروری نمکیات کی کمی کی واضح نشانی ہے۔ اس لیے اپنے جسم کا خیال رکھنا بھی ایک امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر آنکھوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ جگر کی خرابی یا یرقان جیسی بیماری کی آمد کی علامت ہو سکتی ہے، جس میں فوراً طبی امداد لینی چاہیے۔ اسی طرح اطباء کا کہنا ہے کہ بائیں بازو میں درد ہونا دل کی کمزوری یا دل کے امراض کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، جبکہ دائیں بازو میں مسلسل درد جگر کے مسائل سے منسلک ہو سکتا ہے۔ چہرے کا اچانک موٹا ہونا اور جسم میں چربی کا بڑھنا سستی اور جلد بڑھاپے کی نشانیاں ہیں۔ یہ تمام باتیں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کرنا ہم پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم اور نازک نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہے جن کا نہ تو دین اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی عقل و دانش سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آئینہ ٹوٹ جانا کسی بڑی مصیبت یا تبدیلی کی علامت ہے، ہاتھ سے نمک گر جائے تو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، چیزیں بار بار گم ہونے لگے تو اسے صرف بری نظر کا شاخسانہ سمجھا جاتا ہے، یا اگر دائیں آنکھ پھرکے یا اس سے پانی آئے تو خوشخبری اور بائیں آنکھ سے پانی آئے تو غم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ سب باتیں محض توہم پرستی اور من گھڑت قصے کہانیاں ہیں۔ اسلام ہمیں بدشگونی سے سختی سے منع کرتا ہے۔ کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزت ہیں۔ کسی شیشے کے ٹوٹنے سے یا نمک کے گرنے سے انسان کی تقدیر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو کمزور کر رہا ہے۔ اس لیے ان توہمات کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی پر توکل کریں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے یا رات کے وقت کوا بولے تو کوئی بری خبر آتی ہے۔ یہ سب جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں جنہیں اسلام نے آ کر جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ ایک مسلمان کا یقین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، کسی جانور یا پرندے کی آواز پر نہیں۔ آخر میں جو حقیقت آئے گی وہ ہر مسلمان کو ضرور جاننی چاہیے، کیونکہ خوابوں کی دنیا بھی ایک ایسی دنیا ہے جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ تجسس کا شکار رہتے ہیں۔ اسلام میں سچے خوابوں کی ایک حقیقت ہے، لیکن ہر خواب کی تعبیر خود سے فرض کر لینا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دریا یا صاف پانی دیکھتا ہے تو مستند تعبیر کے مطابق یہ زندگی میں سکون، آسائش اور رزق میں برکت کی نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ پانی زندگی کی علامت ہے۔ اگر خواب میں بکری دیکھی جائے تو اسے بھی برکت اور رزق حلال کے ملنے کی نشانی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بکریوں کی چرواہی کی ہے اور یہ ایک مبارک جانور ہے۔ اگر خواب میں اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ غموں کے دور ہونے اور خوشی ملنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ خواب میں کوئی مصیبت یا غم دیکھنا بعض اوقات بیداری میں پریشانی کے بعد بڑی خوشی اور راحت آنے کی نشانی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو میٹھے اور لذیذ پھل کھاتے ہوئے دیکھے تو یہ صالح اور خوبصورت اولاد کی نعمت ملنے یا پاکیزہ رزق حاصل ہونے کی علامت مانی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر کوئی برا خواب نظر آئے جیسے سانپ کا ڈسنا یا کوئی ڈراؤنی چیز تو وہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بائیں طرف 3 بار تھونک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ خوابوں کی تعبیر صرف کسی مستند عالم دین یا ماہر تعبیر سے ہی پوچھنی چاہیے۔ عام لوگوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے گریز کریں۔ ذرا غور کیجئے، انسان کی شخصیت کا اندازہ اس کے اخلاق اور اس کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ ایک بہترین انسان وہ ہے جس کی تربیت اعلیٰ ہو۔ کسی کے لیے احترام سے دروازہ کھول دینا یا کسی بزرگ، بیمار یا خاتون کے لیے اپنی نشست چھوڑ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا تعلق ایک مذہب اور اسلامی ماحول سے ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی انسان کا نیک کاموں میں دل نہ لگے، نماز پڑھنے کا جی نہ چاہے، قرآن کریم کی تلاوت سے دوری محسوس ہو تو یہ دل کی سختی اور غفلت کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ لگ چکا ہے اور ایسے انسان کو فوراً سچی توبہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اگر گفتگو کے دوران زبان سے گالی گلوچ نکلے یا کوئی عورت بیہودہ اور غیر شرعی لباس پہننے کو فخر سمجھے تو یہ اخلاقی پستی اور ایمان کی کمزوری کی واضح نشانیاں ہیں۔ زبان کا خراب ہونا دراصل دماغ اور دل کی خرابی کی پہلی نشانی ہے، کیونکہ جو برتن میں ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔
انسان کو ہمیشہ اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے اہمیت دینی چاہیے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے نہیں۔ یاد رکھیے، امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنتے دیر نہیں لگتی، کیونکہ عزت اور ذلت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کامیاب زندگی کا سب سے بڑا راز عاجزی میں چھپا ہے۔ بڑے بننے سے پہلے چھوٹا بننا سیکھیے، کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد ہمیشہ چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کے راستے میں لوگ کانٹے پھینکیں، آپ پر تنقید کریں، آپ کو گرانے کی کوشش کریں، تو ان کانٹوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہیں، کیونکہ یہی وہ آزمائشیں ہیں جو آپ کو مضبوط بناتی ہے، اور ممکن ہے کہ یہی لوگ کل آپ کی کامیابی پر آپ پر پھول برسانے پر مجبور ہو جائے۔ ایک کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب انسان اپنے ماضی پر نظر ڈالے تو اسے اپنی زندگی پر کوئی پچھتاوا نہ ہو، اس کا دل مطمئن ہو، اس نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہے۔ گناہ ایک ایسا قرض ہے جس کی سزا انسان کو دنیا یا آخرت میں کسی نہ کسی صورت میں بھگتنی ہی پڑتی ہے۔ خاص طور پر زنا جیسا کبیرہ گناہ انسان کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے دامن کو پاک رکھیے اور اللہ پاک سے ہر وقت عافیت کی دعا مانگے۔ اے اللہ، ہمیں اس فتنوں سے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کے لیے کھول دے، ہماری زبانوں کو پاکیزہ بنا دے، اور ہمیں والدین کا فرما بردار اور اساتذہ کا احترام کرنے والا بنا۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ایک ایسی زندگی عطا کر جس پر ہمیں آخرت میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک نام یا آمین ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے اس خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم مستقبل میں بھی آپ کے لیے ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز لاتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔